افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج باباؤں کے چکر میں جو طبقہ سب سے زیادہ ملوث ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ خواتین کا طبقہ ہے۔ خواتین کا طبقہ آج باباؤں کے فتنے میں سب سے زیادہ ملوث نظر آتا ہے۔ گھر میں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، فوراً بابا کا در یاد آ جاتا ہے۔ شوہر بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، فوراً بابا یاد آ جاتا ہے۔ شوہر کی ترقی نہیں ہو رہی تجارت و کاروبار کے اعتبار سے، بابا یاد آ جاتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی ہے، بابا یاد آ جاتے ہیں۔ نتیجے میں باباؤں کا چکر کاٹتی ہے اور وہ بن پڑیا دیتا ہے، اور یہ بن پڑیا لا کر شوہر کو پلا دیتی ہے یا گھر میں استعمال کرتی ہیں۔ یہ بن پڑیا حقیقت میں بن پڑیا نہیں، یہ ایمان کی قربانی ہے، یہ عقیدے کی قربانی ہے، یہ دین کی قربانی ہے۔ لہذا اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو۔ اور بہت ساری مسلم بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب ان پر جن مسلط ہوتا ہے، نوجوان بچے ہو کیا بچیاں ہو، جب ان پر جن مسلط ہوتا ہے ان کو سکون ملتا ہے، لیکن کہاں سکون ملتا؟ ان کو مندروں میں جانے کے بعد سکون ملتا ہے، ان کو مزار میں جانے کے بعد سکون ملتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے جہاں بڑی بڑی درگاہیں ہیں یا مزاریں ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسی بھی مندریں ہیں جہاں پر برقع پوش خواتین کو آپ دیکھیں گے، وہاں جانے کے بعد ان کو سکون ملتا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں یا کہتی ہیں ان کی دعا میں بڑی تاثیر ہے، ان کی مزار میں بڑا سکون ہے۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ دراصل شیطان کا ایک کھلواڑ ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ یہاں پر آیا ہوا ہے، یہ یہاں پر آئی ہوئی ہے، اور جب شیطان یہاں آنے کے بعد نکل جاتا ہے، شیطان یہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کا عقیدہ انسان کے دل میں گھر کر جائے وہ شرک کے راستے پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور اکثر و بیشتر لوگوں نے شیطان کی پیروی کی سوائے مومنوں کے گروہ کے۔ یہ سب شیطانی کھلواڑ ہیں، یہ سب شیطانی چال بازیاں ہیں، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ ان کو آپ بس توکل کی طاقت ہی سے زیر کر سکتے ہیں، اللہ پر ایمان کی طاقت سے ہی اس کو شکست دے سکتے ہیں، اللہ پر بھروسے کی طاقت ہی سے اس کو زیر کر سکتے ہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، اس زمین پر ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر توکل ہے۔ اللہ پر توکل سب سے بڑی طاقت، اللہ پر بھروسہ سب سے بڑا ہمارا سہارا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم زندگی کے کسی بھی ٹینشن میں پھنس جائیں، توکل کے سہارے کو اپناؤ، اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھو۔ اللہ کا خود کا کہنا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، چاہے وہ زوال سے عروج کی طرف آنا ہو، چاہے وہ بیماری سے شفا کی طرف بڑھنا ہو، چاہے وہ تجارت و کاروبار میں نقصان سے تجارت و کاروبار کی ترقی میں آنا ہو، چاہے وہ بے اولاد سے صاحب اولاد کی طرف آنا ہو، چاہے وہ دکھوں اور غموں سے خوشی اور راحت کی طرف بڑھنا ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ کائنات کے سامنے کسی چیز کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اور جو بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا وہ کائنات کی ہر چیز کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر توکل اپناؤ، جو ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں وہ اسباب اپناؤ، اور نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے، رزلٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ اعتماد اللہ رب العالمین پر کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کا خاص طور پر اہتمام کرو، خصوصاً ایسے جو پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے جو مصائب سے جن کی زندگیاں گھری ہوئی ہوتی ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرو۔ اسی سے تمہارے گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، یہ برکتوں کو لوٹنے کے اسباب ہے۔ نوافل کا اہتمام کرو، 5 وقتہ نمازوں میں خاص طور پر فجر کی نماز اور عصر کی نماز کسی دم نہ چھوڑو۔ من صلی البردین دخل الجنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا۔
فجر کی نماز اور عصر کی نماز مراد ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جن چیزوں کی وجہ سے یہ ساری کی ساری مصیبتیں ہماری زندگیوں میں در آتی ہیں، جادو جنات کے مسائل ہو، آسیب کے مسائل ہو، یا اس طرح کی جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، معلوم کرو سبب کیا ہے، معلوم کرو سبب کیا ہے۔ ہماری زندگی میں بس اوقات سود ہوتا ہے۔ سود شیطان کا محبوب ترین لقمہ ہے۔ سود سے شیطان بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھو زندگی میں سود ہے کیا؟ گانے بجانے کے آلات، ناچنے گانے کے آلات، شیطان کا بہت محبوب مشغلہ، شیطان کی بہت پیاری چیزیں۔ گھروں سے نکالو ناچنے گانے کے آلات کو، گھروں سے ان چیزوں کو پاک صاف کرو، آپ کی زندگیاں برکت کے سائے میں آئے گی۔ اور اسی طرح سے پاکی صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرو، پاکی صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو، بچے جب گندگی کرتے ہیں اس کی پاکی صفائی میں تاخیر کرتے ہیں، یہ بالکل اچھی بات نہیں۔ اور جب رات میں تعلق خاص قائم کرتے ہو، جلد سے جلد غسل کرنے کی فکر کرو۔ ہم پاکی صفائی کا جتنا زیادہ اہتمام کریں گے، جنات کے اثرات سے اتنے ہی زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کے اذکار، اور اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ان اذکار کا اہتمام کرو۔ اذکار کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا ہرگز نہ بھولو، اس لیے کہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ چند احتیاطی اور علاجی تدابیر تھے۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔